اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پرومو، ٹریلر یا ٹیزر کے بارے میں۔ اب یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی آپ کا جو ایسا پروجیکٹ ہوگا، کوئی بھی آپ کی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ڈاکیومنٹری ہے، میوزک ویڈیو ہے، آپ اس کی ایک خاص ڈیوریشن ہو سکتی ہے۔ اب کسی کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہو اپنے اس کی طرف، پروجیکشن کی طرف، یا پھر آپ نے کسی کلائنٹ کو دکھانا ہو، یا پھر آپ نے ایز اے پورٹ فولیو دکھانا ہو، تو سب سے زیادہ ہیلپ فل چیز جو رہتی ہے وہ اس کا پرومو رہتا ہے۔ تو پرومو بیسکلی اس کا ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیں بہت زیادہ بلکہ شارٹر ورژن بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کا بیسٹ پروڈکشن ایلیمنٹ، بیسٹ پوسٹ پروڈکشن ایلیمنٹ، یا جس طریقے سے بھی آپ اس کو بیسٹ دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے پرومو کے اندر دکھا سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے میں ملا ہوگا کہ جو پرومو آپ دیکھتے ہیں کسی مووی کا یا ٹریلر، جس کو آپ عام زبان میں ٹریلر بھی بولتے ہیں، تو نارملی ٹریلر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب مووی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک خاص بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پرومو کی وجہ سے، اس ٹریلر کی وجہ سے آپ اس کو دیکھنے کے لیے اس پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب آپ دیکھتے ہیں تو مے بی وہ چیز نہ ہو۔ تو پرومو ایک بیسٹ چیز ہے مارکیٹنگ کے لیے، پروموشن کے لیے، اور فردر ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایک فائنل ایڈیٹڈ پروجیکٹ میں سے پرومو بناتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم کچھ پروسیس دیکھیں پرومو کے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کے بیسٹ شارٹس جو ہے اپنے پروجیکٹ کے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے دینا ہے جو کہ مے بی آپ کا نارمل ٹریٹمنٹ جس طرح سے لینئر چلتا ہے اس طرح سے نہ ہو۔ شارٹس کو آپ نے ری ارینج اس طرح سے کرنا ہے، کچھ آپ نے اس میں افیکٹس اس طرح ڈالنے ہیں، کچھ ساؤنڈ افیکٹس ڈالنے ہیں، یا آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ کے تھرو جس طریقے سے بھی اپنی اسٹوری کو پروجیکٹ کرنا ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کا پریکٹیکل طریقے سے کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے اپنا ایڈوبی پریمیئر پرو کا پروجیکٹ کھول لیا ہے، جو کہ ایک میوزک ویڈیو تھی جو ہم نے یہاں پر ایڈٹ کی تھی، اور اس میوزک ویڈیو کا اب ہم ایک پرومو کہہ لیں، ٹریلر یا پھر ٹیزر کہہ لیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ٹیزر آپ کا وہ ہو سکتا ہے جو کہ بالکل جس میں آپ ٹیزنگ ایک ایلیمنٹ ڈالتے ہیں، جس میں آپ فل ریویل نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا ہے اس کے اندر، اس کی سٹوری کیا ہے، لیکن میں بھی کچھ اس طرح کا سسپینس، کوئی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ اس طرح کا اپنے ویڈیو میں سے ڈالتے ہیں جو آپ بعد میں اس کو مزید مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو خیر ہم اس کی اپروچ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ اپنے سٹاکس میں سے، جس طرح کہ ہم نے کچھ ویب سائٹس بھی بتائی تھی، موشن ارے، انواٹو، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو کچھ ٹریلرز کے پیک بھی مل جائیں گے جس میں آپ کے پاس ایک ساؤنڈ ڈیزائن ہوا ہوگا، نہیں تو آپ الگ سے بھی ایلیمنٹس لے کے بنا سکتے ہیں۔ آپ اوریجنل جو اس کا اپنا میوزک یا پھر اوریجنل آڈیو ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی، اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہے ایک اپنے پرومو کا ایک سیکوینس بنا لیا ہے، یہ میرے پاس فائنل پروجیکٹ ہے۔ میں اس پہ سب سے پہلے جو میں نے کام کرنا ہے وہ میں نے بیسٹ شارٹس اس میں سے سلیکٹ کر لینے ہیں۔ اس کی ریزولوشن یہاں سے پلے بیک فل کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی جو فائنل فائل تھی سورس ونڈو میں کھول لی ہے، اور اوبیسلی یہ ایکسپورٹڈ فائل ہے۔ اگر آپ چاہیں، بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا، وہ بہتر بھی ہوگا کہ جس ٹائم لائن پہ آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے آپ ادھر سے ہی شارٹ سلیکشن کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس شارٹ بائی شارٹ نیکسٹ شارٹس پہ جانا آسانی رہے گی، اور کچھ آپ کو کنٹرول بھی بہتر ملے گا۔ اس میں آپ کو ان اور آؤٹ پوائنٹ لگانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر تو آپ کے پاس اس طرح سے ٹائم لائن نہیں ہے، یا پھر آپ ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی ایکسپورٹ ہوا ہوا ہے، آپ کے پاس صرف فائنل فائل ہے، تو پھر یہ اپروچ آپ کے پاس بیسٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے فائنل والی فائل جو ایکسپورٹڈ فائل ہے اس میں سے آپ نے شارٹس سلیکٹ کرنے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ہم بیسٹ شارٹس نکالیں۔ اس وقت ادھر میں نے ان پوائنٹ لگایا اس پہ، اور آگے جا کے ایک شارٹ یہ، اور ساتھ میں یہ شارٹ، میں اس کو ایک ساتھ ٹائم لائن پہ میں یہاں پر اس کو رکھتا رہتا ہوں۔ تو ابھی جو میرا ٹائم لائن بیسکلی بنی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ ہے 1944x810، جو کہ ایک کمپریس ورژن کے لیے تھی، ابھی اس میں فٹ ان نہیں آ رہا۔ میں اپنے سیکوینس کو چینج کر سکتا ہوں۔ سورس فائل جو کہ میری ایکسپورٹڈ فائل تھی اس کو میں ڈریگ کروں گا نیو آئٹم کے ٹیب میں، تو میرے پاس ایک نیا سیکوینس بن جائے گا، اور وہ بالکل ایگزیکٹلی اس کی سیٹنگ کے حساب سے ہوگا جو کہ پہلے بھی ہم جس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن چلیں آپ کے لیے ابھی ہم نے یہ ریوائز بھی کر دیا ہے۔ اور اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ جس سیکوینس پہ میں کام کر رہا تھا اس کو میں یہاں سے کاپی کر کے اس نئے سیکوینس پہ لے آؤں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہے وہ اس وقت بالکل اسکرین کے حساب سے فٹ ان ہو رہی ہے۔ ہم اور مزید کچھ شارٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔
don't know what's inside of it. It's the in me, but I don't give up. Your mind. आपने कोशिश करनी है कि जो शॉट्स आपके बेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट कर लें, और आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर आप बिल्कुल इस तरह से टीज़र टाइप बना रहे हैं जिसमें आप रिवील नहीं करना चाहते कोई फेस, कोई चीज़ या मेजर स्टोरी को, तो उसकी सिलेक्शन भी उस तरह से हो सकती है, या आप सिलेक्शन में कर लें, उसके बाद आप उनको टाइमलाइन पे रीअरेंज अपने तरीके से कर लें। चलिए, मैं कहता हूँ मेरे पास इस वक्त कुछ क्लिप्स आ गए हैं और मैं इनके साथ काम करता हूँ, और फर्दर मेरे पास चॉइस है कि मैं बाद में भी और शॉर्ट्स ऐड करना चाहूँ तो कर लूँ। इनिशियल मेरे पास कुछ शॉर्ट्स आ गए हैं। ये एक लूप मैंने साउंड से बनाया हुआ है जो कि इफ़ेक्ट्स को कुछ मिक्स भी किया हुआ है, और फर्दर इसमें हम कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी मिक्स करेंगे। इसकी असल ड्यूरेशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो सोर्स फाइल में इसको मैंने यहाँ पर एफ़ प्रेस किया, आपके पास यहाँ खुल गई। तो ये काफ़ी, इसकी ड्यूरेशन कोई 1 मिनट 16 सेकंड थी, और हमने इसमें से एक छोटा सा चंक लिया है। आप चाहें तो उसको स्क्रैच से क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, और साथ में आप ओरिजिनल जो अगर आपका अपना म्यूज़िक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये म्यूज़िक ही पूरा एक ट्रेलर के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है, और मैं इस वक्त जो मैंने इसका एक चंक लिया है जो कि मेरे पास है 17 सेकंड का। हम इसको कुछ एडिट करना शुरू करते हैं, और पहला शॉट मैंने ये लगाया। और इसको मैं अब जहाँ पर भी चाहूँ एक प्रॉपर रिदम में लाते हुए थोड़ा सा हम चाहें स्पीड के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। कंट्रोल आर से हम स्पीड पे गए, और थोड़ा सा इसको मैं फिट इन करने के लिए ट्राई कर लेते हैं 80 पे पहले। अभी हम कोशिश करते हैं एक ड्राफ्ट बना लें, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा इफेक्ट वाइज काम करेंगे। सेकंड शॉट मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो हम उस तरह का कोई शॉट लगाते हैं जिसमें हम कुछ इम्पैक्टफुल कुछ कर सकें, और मे बी हम कुछ बाकी शॉट्स को इस तरह हमने बात की थी कि अपनी पेस के हिसाब से हम कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और बीच में अगर और भी चीज़ें बीच में मिसिंग है हम उसको फिल बाद में करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी सी पेस को चेंज करें अपनी, इन दो शॉट्स को शार्प कर दें। एक दफ़ा हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को, और जिस तरह के इसमें साउंड स्लो इन हो रहा है, मे बी हम उसको थोड़ा सा फेड इन फेड आउट का ट्रीटमेंट बना लें। इसको थोड़ा सा हम 70% कर लें, और यहाँ से इसको भी हम फेड आउट कंट्रोल भी। एक शॉट मुझे लगता है हमें यहाँ पर और ऐड करना चाहिए, और बाकी उसके अलावा हम, ये हमारे पास एक और शॉट ये है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। और ऊपर लेयर में इसलिए मैं लेके गया था ताकि मेरा नीचे का एडिट कुछ आगे डिस्टर्ब ना हो, ताकि इधर वाला जो एडिट था वो ऑलरेडी फाइन है इस वक्त एडिट।
اور یہاں پر بھی میں چاہوں کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ اوور آل ڈیزالو جیسا چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر ایک شاٹ اس میں اور ایڈ کر سکیں اسی کے ساتھ سیکوینس کا. I've been out of sight since the time ایک شاٹ اور دیکھتے ہیں اگر اسی طرح سے کرسپ کر کے ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بالکل ہی فاسٹ پیس میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے. اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈرافٹ بن گیا ہے. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے لیے مارجن ہے. میں یہاں سے اس کو کنٹرول پلس کروں گا تو میرے پاس یہ ٹائم لائن تھوڑا سا ورٹیکل ویڈیو اس کا زوم ان ہو گیا ہے, اور مجھے یہاں پر کی فریم کی لائن بھی نظر آ رہی ہے. اس کو میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں اگر میں اس کو اسپیڈ ریمپ کر سکوں, جو کہ ہم یہاں سے جا کے اس چھوٹے سے یہ جو ایف ایکس کا بٹن بنا ہوتا ہے اس پہ رائٹ کلک کریں گے. آپ کے پاس جو بائی ڈیفالٹ یہاں پر لائن آ رہی ہوتی ہے اوپیسٹی والی, وہ چینج ہو جائے گی اس کی اسپیڈ پہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ ہم اس کو تیز کریں. اس امپیکٹ کا جو ساؤنڈ آ رہا ہے اس کو یوٹیلائز کریں بہتر طریقے سے. پین ٹول سے میں نے یہاں پر ٹی سے میں نے پین ٹول سلیکٹ کیا, اور اس ایریا کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ریپ کروں گا, اسپیڈ اس کی میں تیز کروں گا. دوبارہ سلیکشن ٹول پکڑا اور یہاں سے میں نے اس کی اسپیڈ بڑھائی تھوڑا سا اس کو اسموتھ کرنے کے لیے. ذرا یہاں سے اس کو کی فریمز کو میں نے اس طرح موو کیا, اور اس کو اتنا رکھ کے پھر میں اس کو بھی میں تھوڑا سا اسپیڈ ریمپ کروں گا, کیونکہ جو اس کی موومنٹ ہے وہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ اس کا بہتر امپیکٹ آ جائے گا. اسی طریقے سے پین ٹول سے کی فریم ایڈ کیا اور اس ایریا کی اسپیڈ اوپر باقی اس کو لے کے گیا. میں اس کو تھوڑا سا ہم اسموتھ کر لیں. اب دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اور اس کا جو بعد والا پورشن ہے اس کو تھوڑا سلو کرنے کے لیے میں اس کو ٹائم لائن پہ جو آگے میرے پاس لائن ہے اپنے نارمل سلیکشن ٹول سے نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پرسنٹیج نظر آ رہی ہے, تو مے بی میں اس کو 50% سلو کر دیتا ہوں. تھوڑا سا اس کی ایکچوئل فائل میں ڈیزالو ہے تو اس لیے وہ زیادہ آپ کو امپیکٹ اس کا اس طرح سے فیل نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں, اس کو ہم تھوڑا سا چاہیں تو پیچھے کر لیں, اور اس ایریا کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور بہتر یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں اس طرف تھوڑے سے کلٹرز ایڈ کر دیتا ہوں, یا پھر آپ کہہ لیں گلیچ ایڈ کر دیتا ہوں. نارملی آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اور ہم پہلے بھی اس کو یوٹیلائز کرتے رہے ہیں ایز اے ٹرانزیشن کے طور پہ. ہم نے بلینڈ کر کے دیکھا تھا ان کو. تو اس وقت میرے پاس کچھ کلٹرز موجود ہیں, میں ان میں سے کچھ سلیکٹ کرتا ہوں اور ہم کچھ ڈھونڈتے ہیں اس میں سے کہ اپنا کوئی ہم اس میں تھوڑا سا افیکٹ کے طور پہ کوئی ٹرانزیشن کوئی گلیچ کو اس کے اوپر اوور لیپ کر سکیں. مے بی ہم اس میں سے ٹرائی کرتے ہیں گلیچ ٹرانزیشن, اور میرے پاس کچھ گلیچز ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کون سی ہم یوز کریں. آپ اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کے اوپر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ٹائم لائن میرے پاس 4K ہے اور یہ جو گلیچ ہے یہ بیسکلی اس کی ریزولوشن کم ہے. ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے اسکیلنگ کے حساب سے, اور فردر ہم اس کو کراپ کر دیں گے. تو اس طرح کی کوئی بھی گلیچ کوئی بھی ایفیکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو جسٹ کوئی اور بھی یوز کر کے دکھا دیتا ہوں جس میں آپ کے پاس گلیچ کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی ہو سکتی ہیں, جس میں سے ہم نوائز میں دیکھ لیتے ہیں, اور ان کو بھی آپس میں ہم مکس کر سکتے ہیں, صرف الگ الگ سے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس نوائز ہے, گلیچ کی جگہ ہم نوائز یوز کر کے دیکھتے ہیں, اور اسی طرح اس کی ڈیوریشن ہم بڑھا دیتے ہیں, اور اوپر سے اس کو لیٹر باکس کر دیں گے. فردر آپ چاہیں تو اس کی اوپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں, ہم نے اسکرین کیا ہوا تھا, ساتھ میں آپ اس کی اوپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں.
यहाँ سے اس کو ہم ریزالو دوبارہ کر دیں گے تاکہ پراپر بلیک پہ جائے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اوپر سے بے شک ہم کراپ کر لیں یا پھر ہم چاہیں تو ویسے بھی لیٹر باکس اس کو لگا سکتے ہیں. ایون کہ اس کی اسکیلنگ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے تھے. میں نے اس پہ کراپ لگایا ہے اور میں اس کو چاہوں تو اس کے اسکرین کے حساب سے ہی میں نے فل اسکرین کی اور میں اس کو مینولی بھی کر سکتا ہوں. یعنی مینولی سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتا ہوں. ساتھ میں اس میں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. میں لیگیسی ٹائٹل کو بھی یوز کر سکتا ہوں. میرے پاس ٹیکسٹ کا ٹول بھی موجود ہے. لیکن اگر میرے پاس کچھ اور بھی میں اس کو کمفرٹیبلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لیگیسی ٹائٹل پرانا چلتا آ رہا ہے اور اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ ٹول سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں نے کمنگ سون کا ایک لکھا ہے ٹیکسٹ. میں اس کی پڑھا لوں. کچھ مجھے فونٹ چینج کرنا ہے اپنی مرضی کا, آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں. کوئکلی میں نے یہ فونٹ ڈیسائیڈ کیا اور اس کا فونٹ سائز میں چاہوں تو تھوڑا سا کم کر لوں اور پروجیکٹ ونڈو میں میرے پاس یہ ٹیکسٹ آ گیا ہے اور میں اس کو بھی ہم فیڈ ان کر لیں گے تاکہ ہمارا جس طرح پہلے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے 12 فریم کا ہم نے اس پہ, اور اس کو تھوڑی سی ایموشن دے سکتے ہیں. بے شک ہم اس کو یہاں پر ہم نے کی فریم ایڈ کیے اور یہاں پر ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس چھوٹے سے. تو ہم نے ابھی تک جو شارٹس رکھے اس کے بعد ٹریٹمنٹ وائز ہم نے یہاں پر ایک گلچ ایڈ کیا, ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کیا, ہم نے اسپیڈ ریمپ ایڈ کیا. اس میں کچھ ہم نے بیسک ٹرانزیشنس لگائی. ہم اس پہ گریڈ کے حساب سے کسی اور ٹیکسٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی گلیچ کلٹر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں فردر. ایون کہ اس کے بعد آپ مزید جس طرح کے اگر آپ آگے جا کے آفٹر افیکٹ سیکھیں گے تو آپ اس میں بھی اس کو ٹیمپلیٹ بیس یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گرافکس کا بہت زیادہ ایلیمنٹ آ جائے گا, آپ کے پاس کچھ اور کریٹیو چیزیں آ جائیں گی. ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کو اگر ہم کچھ اور چینج کرنا چاہیں اس میں. ابھی تک ہم نے صرف اتنا اس میں ڈالا اور ایک چیز بس اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ ہے ساؤنڈ, کیونکہ ابھی ہم نے ساؤنڈ اس طرح سے ایڈ نہیں کی. میرے پاس یہ کچھ مارجن ہے جہاں پر میں یہ گاڑی کی ساؤنڈ ایڈ کر سکتا ہوں. مے بی پہلے زمانے میں جو ہم ڈرون سے شاٹ لیتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ لیے جاتے تھے, تو یہاں پر میں کوئی ہیلی کاپٹر کا بھی ایک افیکٹ ایڈ کر سکتا ہوں ساؤنڈ کے طور پہ. نہیں تو ادھر میں ایک گاڑی کی ساؤنڈ ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس میں نے آلریڈی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. آپ اس کو اسی طرح اپنی ایسٹس کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. میں اس کی سلیکشن کر لوں ساؤنڈ کی, تو یہاں سے میں اپنی ایک آڈیو کی سلیکشن کر رہا ہوں جو کہ ساؤنڈ گاڑی کے ساتھ میں یہاں پہ. آپ اور بھی کسی اور طرح کا ساؤنڈ لے سکتے ہیں. اس کو میں نے بالکل اس کے نیچے سنک کیا. یہاں سے میں اس کو آڈیو کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا اوبیسلی اس کا لیول مجھے کم چاہیے. میں اس کو انیشیلی -8 dB کم کر رہا ہوں. جی شارٹ کی تھی اس کی آڈیو گین پہ جانے کے لیے, اور یہاں سے میں بائی ڈیفالٹ ٹرانزیشن ایڈ کرنے کے لیے رائٹ کلک کیا تو میرے پاس کانسٹنٹ فیڈ جو کہ فیڈ ان کر رہا ہے اس کو لگ گیا. اور مجھے اپنی آڈیو میں اتنی رکھ سکتا ہوں کیونکہ جسٹ ایک فلر کے طور پہ چاہیے. یہاں سے بھی اس کو میں نے ڈیزالو کیا اور تھوڑی سی آڈیو میں نے اور کم کر دی. آپ اس طرح سے بھی اور جگہوں پہ بھی آپ چاہیں تو ساؤنڈ ایفیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں رین کا بھی ایڈ کر سکتا تھا کیونکہ بعض سین میں اس میں رین بھی باقاعدہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک بیسک طریقہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے.
کو क्विकली समराइज़ कर दूँ इसको कि सबसे पहले हमने शॉट्स की सिलेक्शन की और हमने फिर उसके बाद साउंड का एक लूप जो कि इसमें मैंने ऑलरेडी बना बनाया यूज़ किया था, लेकिन आप उसको स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप वो पोर्शन स्पेसिफिक अपने प्रोजेक्ट में से भी ले सकते हैं और आपके पास आर्काइवल वेबसाइट जो है, आपके पास एसेट्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ गए, हमने कहीं पर फेड इन फेड आउट यूज़ किया, फिर फर्दर हमने कुछ ग्लिचेस वगैरह ऐड की और अगर हम चाहते तो इसके बाद इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेड हुआ था, लेकिन हम बाद में भी इसमें ग्रेड ऐड कलर ग्रेड कर सकते थे जिससे आपकी लुक और चेंज हो जाती है। आप चाहें तो ट्रेलर को थोड़ा सा इस तरह की तरह ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। फिर हमने साउंड पे काम किया और मुझे लगता है कि अभी जिस फॉर्म में हमारे पास ये है, आप इसको एज अ ट्रेलर टीज़र यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप पे डिपेंड करता है कितना आप इसको प्रोमो 1 मिनट 1.5 मिनट का बनाएं या जिस तरह हिसाब से भी आपका नैरेटिव है, आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। टेक्स्ट भी हमने इसमें ऐड किया और आप बाकायदा टेक्स्ट एज इन अपनी स्टोरी स्क्रिप्ट वाइज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका हमारे पास प्रोमो बनाने का। इसकी प्रैक्टिस करें, किसी फाइनल प्रोजेक्ट में से शॉर्ट्स लेके कुछ उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट करके देखें, कुछ ट्रेलर्स को देखें, कुछ उनको स्टडी करें और प्रैक्टिस आगे करते जाएं। आगे लेक्चर्स में मज़ीद चीज़ों पे हम बात करेंगे।